اب زمین کس طرح اپنے وجود میں آئی ہے؟ تقریباً 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے جو بگ بینگ ہوا تھا، گرد و غبار کے ذرات، گھومتی ہوئی گیسوں اور زیر تشکیل چھوٹے چھوٹے سیاروں کے مواد سے معرض وجود میں آئی ہے یہ زمین ہماری۔ اور اس کا مین جو دار و مدار تھا وہ گریوٹی پہ تھا، جسے ہم کشش ثقل بھی کہتے ہیں۔ ان کے عناصر کو انتہائی دباؤ کے تحت باہم ملا دیا، ان ساری چیزوں کو اس گریوٹی نے کھینچ لیا، جیسے کہ ہم ایک میگنیٹک فیلڈ کو کسی جگہ پہ، ایک میگنیٹ کو کسی جگہ پہ رکھ لیتے اور اس کے ارد گرد جو چیزیں وہ اٹریکٹ کر سکتا ہے، گریب کر سکتا ہے، وہ گریب کر لیتے۔ سیم تھنگ جو ہے وہ گریوٹی نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کشش ثقل نے باری عناصر کو مرکز کی سمت کھینچ لیا اور گیسوں سمیت ہلکے ہلکے عناصر اور مرکبات سطح کی طرف اکٹھے ہونے لگے۔ بالآخر بیرونی تہ سخت ہو گئی، اگرچہ مرکز پھر بھی مایا حالت میں ہے۔ مرکز زمین کے ڈیفرنٹ کورز آف ارتھ ہے۔ اس چیز پہ جیولوجی کے فیلڈ والے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ارتھ کو انہوں نے ڈیفرنٹ لیئرز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور ان کا بلیف ہے کہ سم ہاؤ ایٹ سم سینٹر ایٹ سم کور ایٹ سم لیئر یہ جو ارتھ ہے یہ اندر سے ابھی بھی مایا حالت میں ہے، مطلب کہ نرم حالت میں ہے۔ اب وہ مراحل جس مراحل سے یہ زمین گزری ہے، ایک چیز جب بنتی ہے تو وہ کچھ مراحل، کچھ سٹیپ سے گزرتی ہے۔ ہم اگر ایک جوتا بھی بناتے ہیں تو وہ بھی ڈیفرنٹ لیئر سے گزرتی، اسی طرح یہ زمین بھی جب بن رہی تھی تو ڈیفرنٹ جو ہے سٹیپ سے ہی گزری ہے۔ زمینی ابتدا متحرک گرد و غبار، گیسوں اور کیمیائی مرکبات کا بادل تھی، مطلب کہ it was nothing, it was just cloud at the first. سیکنڈ، دوسرے مرحلے میں نسبتاً وزنی ذرات اس بادل کے مرکز کی طرف سمٹ آئے، مطلب کہ اندر سے ہم کہتے ہیں کہ زمین کیا ہے، یہ نرم ہے اور ارد گرد اس کے سخت اشیاء جو گریوٹی کی وجہ سے اٹریکٹ ہو رہی ہے اور اس کے ارد گرد جمع ہو رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے زمین کی ابتدائی شکل و صورت بنی، مطلب کہ ان چیزوں نے وہ چیزیں جمع ہو گئی اور زمین کو ایک شکل دی اور اس کے ارد گرد چہائیے کی طرح کا مادہ چڑھا ہوا تھا، مطلب کہ ایک پراپر سٹرکچر اسے دے دیا گیا اس گریوٹی کی وجہ سے۔ چوتھے مرحلے میں بیرونی چٹانوں کی پگھلنے سے زمین کے اندرونی تہ سے کیمیکل سطح کی طرف تیز آئے اور انہوں نے سمندروں اور ابتدائی فضا کو تشکیل دیا۔ مطلب کہ ہر چیز کے درمیان ایک لنک پایا جاتا ہے، ایک چیز دوسری چیز کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ چاند کا مرکز زمین کے مرکز سے اپنا فاصلہ تقریباً 3,84,400 کلومیٹر برقرار رکھتا ہے، مطلب کہ چاند اور زمین کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اس کا زمین سے کم از کم فاصلہ 3,63,300 کلومیٹر ہے، مطلب کہ ایک پوائنٹ پہ زمین کے قریب بھی آ جاتی ہے چاند، جو زیادہ سے زیادہ 4,55,000 کلومیٹر ہے، مطلب کہ بیچ بیچ میں رہتا ہے، کبھی قریب کبھی دور۔ چاند زمین کا سب سے بڑا ماتحتی سیارہ ہے، یہ نظام شمسی کے آخری سیارے پلوٹو سے بڑا ہے اور زمین کی نسبت 0.2 گنا ہے۔ چاند زمین کے گرد اپنی ایک گردش 27.3 دنوں میں پوری کرتی ہے، مطلب کہ ہم 28 دن کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 28 دن جو ہے چاند اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے زمین کے ارد گرد۔ اب اگر بات کریں کہ کائنات کو تخلیق کیسے کیا گیا ہے قرآن کی روح سے، تو تخلیق کائنات کے قرآنی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ شروع میں کائنات کا تمام بنیادی مواد ایک اکائی کی صورت میں تھا، مطلب کہ سب کچھ everything was just in one form, just was one shape, one structure، جسے پارا پارا کرتے ہوئے مختلف حصوں میں جدا کر دیا گیا۔ اس عمل سے کائنات کا پھیلاؤ شروع ہوا جو مسلسل جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی زندگی کے نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟
تو اس آیات کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ بیفور دا کریشن آف دا یونیورس ایوری تھنگ واز ان جسٹ ون فارم، ایوری تھنگ واز ان one single shape, in one single a gigantic structure. اور دوسرے آیات میں کہتے ہیں کہ ارضی زمین کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے۔ اگرچہ 7 آسمانوں کے کچھ روحانی معنی اور توجیہاتی بھی بہت سی تفاسیر میں پیش کیے گئے ہیں، اگرچہ 7 آسمانوں کے کچھ روحانی معنی بہت سی تفاسیر میں پیش کیے گئے ہیں اور ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھے کیا تم اس ذات کے منکر ہو جس نے زمین کو 2 مراحل میں تخلیق کیا اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، وہی تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو مطلب کہ جو بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں، یہ آیات جو ہے سورہ سجدہ 9:41 سے لیا گیا ہے۔ جدید تحقیقات کے روح سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین کی تخلیق 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے عمل میں آئی۔ اصل حقیقت سے اللہ تعالیٰ ہی بہتر آگاہ ہے، کیونکہ اسی نے بنایا ہے۔ جدید سائنس قرآن مجید کے پیش کردہ حقائق کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ علم طبقات الارض مطلب کہ جیولوجی جو ہم کہتے ہیں کہ جدول کے مطابق زندگی کے ظہور سے قبل جو مرحلہ تھا اسے ایزوک ایرا مطلب ایزوک ایرا کہتے ہیں۔ اس زمانے کے بارے میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ کم و بیش 20 ارب سالوں پر محیط تھا۔ اس زمانے میں زمین کسی بھی نوع حیات کے لیے قابل سکونت نہ تھی، مطلب کہ جب یہ اپنے فارم، اپنی صورت، اپنی شکل میں وجود میں آئی تو اس وقت یہ رہنے کے قابل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رہنے کے قابل بنایا، پھر اذن الہی سے زمین کے حالات کو انواع حیات کے قابل بنایا۔ اس پہ پلانٹس اگنے لگے، شاید اس پہ اللہ نے ڈیفرنٹ مخلوق پیدا کی، اور پھر obviously حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہاں پر بھیجا گیا۔ اگر ہم پہلی آسمانی تہ کی بات کریں، کیونکہ ہم کہتے ہیں، ہمارا بلیف ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارا گیا تھا، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ پورٹل جس سے ہم نے آج تک کبھی ٹچ نہیں کیا، جسے ہم دیکھ بھی ایون نہیں سکتے۔ ہم بلیف کرتے ہیں کہ جو بلو کلر کا ہے یہ اٹس جسٹ ایلوجن ہے ہماری آنکھ کے، جو ایک چیز دور ہوتی ہے ہم اسے بلو، ہماری آنکھیں صرف اسے بلو کنسیڈر کرتی ہے کہ اٹس بلو، سو وی بلیو دیٹ اسکائی از بلو، ویدر اٹس بلو اور ناٹ وی آر ناٹ پریٹی مچ شیور اباؤٹ دیٹ۔ پہلی آسمانی تہ کم و بیش 65 کھرب کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، جسٹ تھنک، جیسے امیجن 65 کھرب۔ دوسری آسمانی تہ 1,30,000 نوری سال وسیع ہے، 30,000 1,30,000 جسٹ امیجن۔ تیسری آسمانی تہ جو ہمارے مقامی کلسٹر ہے 20 لاکھ نوری سال کی حدود میں پھیلی ہوئی ہے۔ چوتھی آسمانی تہ جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کے مجموعہ ہے اور کائنات کا مرکز تشکیل دیتی ہے 10 کروڑ نوری سال پر محیط ہے۔ پانچویں آسمانی تہ 1 ارب نوری سال کے مسافت پر واقع ہے۔ چھٹی آسمانی تہ جو ہے 20 ارب نوری سال دور ہے۔ ساتویں آسمانی تہ اس سے بھی کئی گنا آگے ہے، جس کا اندازہ لگانا محال، مطلب کہ ہم ایون امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا دور ہے۔ ہم ایون اندازہ بھی لگانا، مطلب کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا تو اندازہ تو لگا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا اندازہ بھی جو ہے وہ بھی پوس ہو جاتا ہے، ہم وہاں پہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب اگر ہم اس آسمانوں کے فنکشنز کی بات کریں تو پہلا آسمان وہ خلائی میدان ہے، مطلب کہ اگر ہم آسمان کے فنکشن کے بعد یہ سارے آسمانوں کی ہم نے جو ڈسکشن کی ان کی فنکشنز کی بات کریں تو وہ خلائی میدان جس کی بنیاد ہم اپنے نظام شمسی کے ساتھ مل کر رکھتے ہیں، وہ پہلا آسمان ہے۔ دوسرا آسمان جو ہے ہماری کہکشاں کا خلائی میدان ہے، یہ مقناطیسی وہ میگنیٹک میدان ہے جس سے ملکی وے کا مرکز تشکیل دیتا ہے، مطلب کہ ملکی وے جو ہم بلیو کرتے ہیں کہ دیر از اے ملکی وے، تو دوسرا آسمان ہے اور وہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے، مطلب کہ ہم نے آج تک صرف دوسرا آسمان جو ہے دیکھا ہے، کیا ہم نے تیسرے آسمان کو ایون امیجن بھی کیا ہے؟ ہمارے مقامی کلسٹر کہکشاؤں کے گرد گروہ
کا خلائی میدان ہے، مطلب کہ وی آر جسٹ امیجننگ اوور ہیئر. اینڈ چوتھا آسمان کائنات کا مرکزی مقناطیسی میدان ہے جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کے مجموعے سے تشکیل پاتا ہے. مطلب کہ ابھی تک ہمارا سوچ، ہماری ذہنیت گئی ہے دوسرے آسمان تک کہ وہاں پہ کلسٹرز بنے ہوئے ہیں، لیکن چوتھے آسمان میں اس سارے کلسٹرز کا مجموعہ ہے، مطلب کہ یہی چھوٹے چھوٹے آسمان بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہاں چھوٹے آسمان میں ہے. تو پانچویں آسمان کائناتی پٹی پر مشتمل ہے. اسی طرح چھٹا آسمان پھیلی ہوئی کائنات کا میدان ہے. ساتواں آسمان جو ہے سب سے بیرونی میدان ہے جو کہ کہکشاؤں کے غیر محدود بیکرانی سے تشکیل پاتا ہے. مطلب کہ اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہاؤ بگر اٹ کوڈ بی اینڈ وٹ اٹ ہیز. کوئی آئیڈیا نہیں اس کے بارے میں کہ اس کے اندر ہے کیا اور بنا کس چیز سے ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے. وی کین اونلی امیجن، دیٹس اٹ. یہ ویڈیو بناتے ہوئے ہم نے پراپر ریسرچ کی ہے اور اسی کی بنا پہ آپ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. اور اس ویڈیو میں اگر کوئی بھی کہیں بھی کوئی کوتاہی کی گئی ہو، کوئی کمی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں وہ کہہ دے تاکہ وہ کمی، وہ بیشی ہم دور کر کے آپ کے لیے ایک بہترین چیز پرووائڈ کر سکے. جی اور بھول گیا ایک چیز، کائنڈلی ڈو لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل اف یو لائک دا ویڈیو. آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ چینل لائک کر لو، سبسکرائب کر لو اور کمنٹ سیکشن میں بتا دو کہ ہمارا اگلا ٹاپک کس چیز پہ ہونا چاہیے، ہم کس چیز پہ ڈسکشن کریں.